بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق انشاءاللہ سورۃ عبس 37 آیت سے شروع ہوتا ہے تجوید کے ساتھ۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ وجوہ ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا، اس کی وجہ سے تنوین ہے، تنوین کے بعد یا آیا ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے یا میم واو نون تو ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا، اگر لام را یہ حرف آ جائے تو ادغام بغیر غنہ ہوگا۔ یومئذ ادھر زال کو سے ادا کرنا، زال اس طرح ادا ہوتا ہے، زبان کی سر دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر سے لگا کر ادا ہوتا ہے۔ یومئذ ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا، اس کی وجہ سے تنوین ہے یعنی دو زیر ہے، اس کے بعد میم آیا ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے یا میم واو نون تو ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا، اگر لام را یہ حرف آ جائے تو ادغام بغیر غنہ ہوگا۔ مسفرہ فا کو سے ادا کرنا، فا اس طرح ادا ہوتا ہے، دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر نیچے اون سے لگا کر ادا ہوتا ہے، اس طرح مسفرہ۔ را کو موٹا کرنا، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ ضاحکۃ ہا کو سے ادا کرنا، ہا اس طرح ادا ہوتا ہے، ضاحکۃ ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا، حکۃ اس کی وجہ سے تنوین ہی یعنی دو پیش ہے، اس کے بعد میم آیا ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے یا میم واو نون تو ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا، اگر لام را یہ حرف آ جائے تو ادغام بغیر غنہ ہوگا۔ مستبشرہ مستب ادھر قلقلہ کرنا، اس کی وجہ سے با ساکن ہے۔ قاف طا با جیم دال، اگر یہ حرف ساکن ہو تو قلقلہ کرنا، قلقلہ کی مطلب حرف کو جھٹکا دینا۔ مستبشرہ را کو موٹا کرنا، را پر زبر ہے، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ۔ ووجوہ ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا، اس کی وجہ سے تنوین ہے یعنی دو پیش ہے، اس کے بعد یا آیا ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے یا میم واو نون تو ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا، اگر لام را یہ حرف آ جائے تو ادغام بغیر غنہ ہوگا۔ یومئذ زال کو سے ادا کرنا، زال اس طرح ادا ہوتا ہے، زبان کی سر دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر سے لگا کر ادا ہوتا ہے، اس طرح یومئذ علیہا غبرہ۔ را کو موٹا کرنا، را پر زبر ہے، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ ترہقها تر ادھر را کو موٹا کرنا، اگر رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ ترہقها قاف بڑا قاف ہے، قاف کو سے ادا کرنا، اس طرح حقها قترہ را کو موٹا کرنا، قترہ را پر زبر ہے، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ هم الکفرہ کا فا کو سے ادا کرنا، فا اس طرح ادا ہوتا ہے، دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر نیچے اون سے لگا کر ادا ہوتا ہے، اس طرح کفرۃ الفجرہ فجرہ را کو موٹا کرنا، را پر زبر ہے،
اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. صدق اللہ العلی العظیم.